علیکم دوستوں، آپ سب کیسے ہیں؟ آج میں پھر حاضر ہوں آپ کے اپنے چینل موڈ فریسر میں آپ کے ساتھ، جو ہے آوازوں کا سفر اور رازوں کی دنیا۔ آج ہم طلسمی زادی کی ایک اور مزیدار دلچسپ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں۔ سٹوری شروع کریں اس سے پہلے تھوڑی پچھلی باتیں ہو جائیں۔ رازدیو کے نوارد خانے سے وہ پراسرار لاش جو قندیل سے تعلق رکھتی تھی وہ چوری ہو گئی۔ کیا لاش کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی قیمتی اسرار چوری ہوئی ہے؟ یا کیا یہ بات رازدیو جان پائے گا کہ وہ چوری کس نے کی ہے؟ کیا کچھ نئے راز کھلیں گے جس سے پتہ چل پائے گا کہ یہ چوری کس نے کی ہے آخر؟ جاننے کے لیے سنتے ہیں آج کی ایپیسوڈ۔ تابوت کے عقبی حصے میں رازدیو کو ایک ایسی شے پڑی ہوئی ملی جس سے وہ چونکا تھا۔ یہ لاش کی گردن میں پڑا ہوا لکڑی کے زیوروں کا وہ ٹکڑا تھا جو غالباً لاش کو اٹھاتے وقت ٹوٹ کر نیچے گر پڑا تھا۔ لکڑیاں بکھری ہوئی تھیں۔ مخصوص ساخت کی یہ لکڑیاں کافی تعداد میں تھیں اور بہرطور ان کا تعلق اسی پراسرار لاش سے تھا۔ رازدیو نے پولیس افسروں کو مطمئن کرنے کے لیے کہا کہ جو شے چوری ہوئی ہے وہ بھی نواردات سے تعلق رکھتی تھی۔ ایک حنوط شدہ لاش جس کی گردن میں سونے کا ایک زیور تھا، باقی اور کوئی شے چوری نہیں ہوئی ہے۔ پولیس افسر نے اس سلسلے میں رازدیو کا بیان لکھا اور رازدیو نے سادہ سے الفاظ میں چوری کی تفصیلات بتا دیں۔ مالیت وغیرہ کا اس نے کوئی تعین نہیں کیا تھا، بس یہی کہا تھا کہ ڈاکہ زنی کرنے والے ڈاکو نہیں بلکہ صرف نوادرات کے چور تھے اور ایک نادر شے چرا کر لے گئے تھے۔ پولیس نے اس سلسلے میں ان ملازموں کو مانگا تھا جو محافظ خانے میں موجود تھے، لیکن رازدیو نے سختی سے انکار کر دیا اور کہا کہ خواب کے عالم میں بھی وہ ان ملازموں پر شبہ نہیں کر سکتا، چنانچہ ان میں سے کسی کو پولیس کے حوالے نہیں کیا جائے گا۔ معاملہ بہت بڑے آدمی کا تھا، اس لیے پولیس بھی اس پر اصرار نہ کر سکی اور اس کے بعد پولیس والے یہاں سے چلے گئے۔ رازدیو اور باقی تمام لوگ نوادر خانے ہی میں موجود تھے۔ کرنل فیروز اور غزال اس شاندار نوادر خانے کو دلچسپی کی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ کرنل نے کہا، کم از کم یہ بات تو میری سمجھ میں آ گئی کہ وہی لاش چوری ہوئی ہے جس کا تذکرہ ہم لوگوں کے درمیان ہو چکا ہے۔ ہاں کرنل، اور کیا یہ حیرت انگیز بات نہیں ہے کہ لاش عین اسی وقت چوری ہوئی جبکہ قندیل یہاں پہنچی؟ کرنل فیروز نے اس بات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا تھا۔ خود رازدیو بھی اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکا، البتہ اس نے ایک بار پھر ان لوگوں کو بتایا کہ جو پراسرار واقعات یہاں ہوئے ہیں ہو سکتا ہے ان کا بھی اس چوری ہی سے تعلق ہو۔ کیا کہا جا سکتا ہے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ قندیل کا یہاں لایا جانا بیکار ہو جائے۔ لکڑی کے اس زیور کو احتیاط سے سمیٹ کر محفوظ کر دیا گیا تھا اور اس بات کا شبہ بھی تھا رازدیو کو کہ کہیں وہ زیور حاصل کرنے کی کوشش نہ کی جائے، چنانچہ لکڑی کے ان زیورات کو نوادر خانے میں نہیں رکھا گیا تھا بلکہ رازدیو نے انہیں ایک لکڑی کے صندوقچی ہی میں بند کر کے اپنے کمرے میں محفوظ کر لیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے اس کام سے فراغت حاصل کی اور اندر آ گئے۔ رازدیو نے اس بات پر کرنل فیروز اور غزال سے معذرت کی تھی کہ یہاں آتے ہی انہیں بھی الجھنوں کا شکار ہونا پڑا۔ اس بات پر کرنل فیروز نے مسکراتے ہوئے کہا کہ انہیں صرف اس بات کا افسوس ہے کہ رازدیو کا ایک ملازم مارا گیا، ورنہ یہ پراسرار واقعات ان کی زندگی میں بہت دلچسپی کا باعث ہیں، کیونکہ اس سے پہلے انہیں کبھی ایسے واقعات کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اس کے بعد اس چوری پر تبصرہ ہونے لگا۔ یہ بات باعث حیرت تھی کہ جو کوئی بھی نوادر خانے میں داخل ہو کر اس لاش کو چرانے کا باعث بنا تھا وہ کون ہو سکتا ہے
اور اسے خصوصی طور پر اس لاش ہی سے کیوں دلچسپی پیدا ہوئی۔ رازدیو نے بتایا کہ بہت سے لوگ اس کے نوادر خانے کی سیر کر چکے ہیں اور اس کی تعریفیں کی جا چکی ہیں، لیکن اس سے پہلے کبھی ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا کہ کسی نے نوادر خانے سے کچھ چرانے کی کوشش کی ہو۔ یہ تصور بھی رازدیو کے ذہن میں نہیں تھا کہ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ کرنل فیروز نے مسکراتے ہوئے کہا، غالباً چوروں کو یہ علم ہو گیا تھا کہ کرنل فیروز اس لاش کو دیکھنے آ رہے ہیں، چنانچہ انہوں نے اسے اڑا دیا۔ ہم جانتے ہیں یہ ہمارے خلاف سازش ہی ہے۔ اس تبصرے پر سب مسکرا اٹھے اور دیر تک اس سلسلے میں تبصرہ آرائیاں ہوتی رہیں۔ رازدیو کو ان دوستوں کی آمد کی خوشی بھی تھی اور اس حادثے کا دکھ بھی تھا۔ بیچارے ملازم کی موت کے سلسلے میں ظاہر ہے اب کیا کیا جا سکتا تھا۔ رازدیو نے پولیس کے معاملات ٹیلی فون پر درست کر لیے۔ ظاہر ہے ایک غریب آدمی کی موت کیا حیثیت رکھتی تھی، تاہم اس کے لواحقین کے سلسلے میں، اس کے گھر والوں کے سلسلے میں رازدیو نے کوئی غفلت نہیں برتی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ قندیل کا جائزہ بھی لیا جا رہا تھا، جو بدستور نارمل تھی اور یوں لگتا تھا جیسے یہاں آنے کے بعد وہ بہت خوش ہو گئی ہو۔ رازدیو کے اہل خاندان سے خوب گھل مل گئی تھی۔ اس طرح 2 دن گزر گئے۔ تیسری شام رازدیو نے خاص طور سے اپنے چند دوستوں کو مدعو کیا، جن میں پروفیسر گوری اور بھرت چندر بھی تھے۔ یہ لوگ جب یہاں پہنچے اور انہیں اس چوری کا علم ہوا تو انہوں نے کسی قدر خفگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس اہم واقعے کی اطلاع انہیں کیوں نہیں دی گئی۔ رازدیو نے معذرت کرتے ہوئے بتایا کہ وہ خود ذہنی طور پر الجھا ہوا تھا، کیا کہتا اور کیا نہ کہتا۔ یہ نشست بہت پرلطف رہی اور وہ لوگ کافی حساس ہو گئے تھے، لیکن دوسرے دن پھر سنسنی کا آغاز ہو گیا۔ اس دن 2 واقعات ہوئے تھے۔ صبح کو تقریباً 7:30 بجے قندیل رازدیو کے کمرے میں داخل ہوئی اور اس نے انتہائی حیرت ناک طریقے سے لکڑی کے زیورات کا یا لکڑی کے ان ٹکڑوں کا وہ چھوٹا سا صندوقچہ تلاش کر لیا جو رازدیو نے اپنی الماری میں محفوظ کر دیا تھا، اور اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ رازدیو جاگ گیا تھا اور بستر ہی میں انگڑائیاں لے رہا تھا کہ اس نے قندیل کو چوروں کی طرح اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ دن کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے قندیل کبھی اس طرح اس کے کمرے میں نہیں آئی تھی۔ رازدیو نے محسوس کیا کہ اس کا انداز کھویا کھویا سا ہے، اور پھر جو کچھ ہوا اس نے رازدیو کو بری طرح چونکا دیا اور اس نے فوراً ہی دوسرے لوگوں سے رابطہ قائم کیا۔ کرنل فیروز، غزال اور سکندر حیران رہ گئے تھے۔ طے یہ ہوا کہ اس سلسلے میں قندیل کو کسی طرح یہ ظاہر نہ ہونے دیا جائے کہ اس کی اس کارروائی کا علم انہیں ہو چکا ہے۔ ظاہر ہے اس میں کوئی مجرمانہ حرکت نہیں تھی، دیکھنا یہ تھا کہ اب قندیل کی کیا کیفیت رہتی ہے۔ اس سلسلے میں خاص طور سے غزال کو ہدایت کی گئی تھی کہ وہ قندیل پر خصوصی نگاہ رکھے، لیکن لکڑی کے ان ٹکڑوں یا بالالفاظ دیگر زیورات کا کوئی تذکرہ نہیں آنا چاہیے۔ غزال نے اسی شام رپورٹ دی کہ قندیل ذہنی طور پر بالکل ٹھیک ہے، لیکن دوپہر کے کھانے کے بعد اس نے قندیل کے کمرے میں جھانکا تھا تو وہ لکڑی کے ان ٹکڑوں کو اپنے سامنے بستر پر سجائے کھوئی کھوئی نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھی، اور یہ عمل تقریباً 1 گھنٹے تک جاری رہا۔ پھر قندیل نے انہیں سمیٹا، صندوقچی میں اسی طرح رکھا اور صندوقچی اپنی الماری میں محفوظ کر دی۔ لیکن شام کی ملاقات میں وہ بالکل مطمئن اور معمول کے مطابق نظر آ رہی تھی۔ اس سلسلے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکا کہ کیا کیا جائے۔ لاش کی چوری کے سلسلے میں پولیس کی طرف سے بھی کوئی اطلاع نہیں مل سکی تھی، بس ضمنی سی کارروائی ہو رہی تھی، کیونکہ رازدیو نے خود ہی اس سلسلے میں کوئی بھاگ دوڑ نہیں کی تھی۔ دوسرا اہم واقعہ رات کو 8:30 بجے پیش آیا، جبکہ ڈنر کے لیے تیاریاں کی جا رہی تھیں اور یہ لوگ خوش گپیوں سے فارغ ہوئے تھے۔ پروفیسر گوری
اچانک ہی وہاں پہنچے تھے اور ان کے چہرے پر شدید تشویش کے آثار نظر آ رہے تھے، لیکن ان کا پرجوش خیر مقدم کیا گیا۔ پروفیسر گوری نے رازدیو سے کہا، رازدیو، کچھ اہم گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ میرے نزدیک تو تنہائی ضروری نہیں ہے، لیکن اگر تم اپنے معاملات میں کچھ رازداری چاہتے ہو تو براہ کرم مجھے تنہائی میں کچھ وقت دو۔ ضرور پروفیسر، آئیے، میرے کمرے میں تشریف لے آئیے، رازدیو نے کہا اور پروفیسر گوری کو اپنے بیڈ روم میں لے گئے۔ پروفیسر گوری نے آہستہ سے کہا، پروفیسر چارلس مورالز میرے پاس آئے ہوئے ہیں۔ وہ تو ضد کر رہے تھے کہ میں انہیں تمہارے پاس لے آؤں، لیکن کچھ مخصوص حالات کی وجہ سے میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا۔ خیریت پروفیسر گوری؟ مورالز نے مجھے جو کہانی سنائی ہے وہ بیحد عجیب ہے اور اسی کہانی کے تحت میں تمہارے پاس دوڑا چلا آیا ہوں۔ مورالز سے میری ملاقات شام کو 7 بجے ہوئی ہے۔ کیسی کہانی پروفیسر؟ تمہارے یہاں ہونے والی چوری کے سلسلے میں کچھ انکشافات ہوئے ہیں۔ اوہ! رازدیو چونک پڑا۔ پروفیسر نے چند لمحات خاموش رہنے کے بعد کہا، تھوڑا سا جرم میرا بھی ہے، لیکن اس بات کے تم گواہ ہو رازدیو کہ میرے ذہن میں کوئی برائی نہیں تھی۔ میں تو بس فخریہ طور پر تمہارے اس نوارد خانے کے تذکرے کو اپنے حلقے میں کرتا رہتا تھا، اور اسی جذبے کے تحت میں نے اس نوارد خانے کے بارے میں کچھ لکھا بھی تھا۔ پھر جب پروفیسر چارلس مورالز اور ان کے ساتھ کچھ دوسرے لوگ اس نوارد خانے کو دیکھنے کی آرزو میرے پاس لے کر پہنچے تو میں نے انہیں تم تک پہنچا دیا۔ پروفیسر چارلس مورالز ایک نفیس انسان ہیں اور ان کا ماضی بے داغ رہا ہے، لیکن ان کے ساتھ ایک اور شخص ایڈمنڈ گارساں بھی تھا، جس نے خود اپنے بارے میں بتایا تھا کہ اس کا تعلق بحری قزاقوں سے رہا ہے۔ یہاں سے جانے کے بعد پروفیسر چارلس مورالز کچھ دوسری جگہوں کی سیاحت کرتے ہوئے بھرت پور پہنچ گئے۔ بھرت پور میں گارساں نے انہیں ایک تجویز پیش کی۔ اس نے کہا کہ کسی طرح رازدیو کے نوارد خانے سے وہ لاش حاصل کر لینی چاہیے۔ وہ بہت اہمیتوں کی حامل ہے اور اس کے ذریعے انہیں کوئی بڑا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، جو ہو سکتا ہے کسی خزانے کی شکل میں ہو اور ہو سکتا ہے کسی عظیم انکشاف کا حاصل ہو۔ رازدیو کے لیے وہ لاش صرف ایک نادر شے کی حیثیت رکھتی ہے، لیکن اس لاش کے ساتھ جو ایک نقشہ ہے وہ ایک باقاعدہ تحریر ہے، اور گارساں نے ایک ہی نظر میں یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ تحریر بے حد قیمتی ہے۔ اس نے کہا کہ وہ تمام چیزیں وہاں سے حاصل کر کے وہ لوگ ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دے سکتے ہیں، لیکن رازدیو کو اس سلسلے میں شریک کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ چارلس مورالز نے اس تصور کی شدید مذمت کی اور کہا کہ اگر ایسی کوئی بات ہے تو رازدیو کو اس میں شریک کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ان سے جو گفتگو ہوئی تھی اس کے تحت یہ بات بھی واضح ہو گئی تھی کہ خود رازدیو کو اس بارے میں کچھ نہیں معلوم اور نہ ہی وہ اس سلسلے میں کوئی خاص تحقیق کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ چارلس مورالز کی اس بات کو گارساں نے ٹھکرا دیا اور کہا کہ اگر ایسی کوئی صورتحال رازدیو کو معلوم ہو گئی تو وہ اپنے طور پر ہی تمام کارروائی کرنے کی کوشش کریں گے اور ان لوگوں کو کوئی برتری حاصل نہ ہو سکے گی، کیونکہ یہ ہندوستان ہے اور یہاں ان لوگوں کے وسائل محدود ہیں۔ بہرطور کئی بار گارساں نے اس سلسلے میں چارلس مورالز کو اپنا ہمنوا بنانے کی کوشش کی، لیکن چارلس اس بات پر تیار نہ ہوئے اور پھر ایک دن گارساں ایک شخص اور سیسل براؤن کے ساتھ خاموشی سے غائب ہو گیا اور اس کے بعد چارلس مورالز کو اس کا پتہ نہ چل سکا۔ چارلس مورالز اسے کچھ دن تلاش کرتے رہے، پھر اس تصور کے تحت کہ کہیں گارساں ان سے الگ رہ کر کوئی حرکت کرنے کی کوشش نہ کرے، وہ بیچارے مجبوراً میرے پاس پہنچے، یہ اطلاع دینے کے لیے کہ ہم یہاں اس لاش کے تحفظ کا معقول بندوبست کر لیں۔ انہوں نے مجھ سے اس بات کا تذکرہ کیا تو میں نے انہیں بتایا کہ واردات ہو چکی ہے۔ اس بات پر وہ بے حد شرمندہ ہیں اور اپنے آپ کو اس کا ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں، کیونکہ گارساں ان کے ساتھ ہی یہاں آیا تھا۔
رازدیو یہ تفصیل سن کر سجدہ رہ گیا۔ اب اس بات میں کوئی شبہ ہی نہیں تھا کہ گارساں ہی اس کارروائی کا محرک تھا۔ ویسے اس کی پراسرار شخصیت اب رازدیو کو یاد آ رہی تھی اور رازدیو کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ صورتحال کیا ہے۔ بہرطور اس نے پروفیسر غوری سے کہا کہ وہ فوراً چارلس مورالز سے ملنا چاہتا ہے اور اس کے لیے کوئی بندوبست کیا جائے۔ تو پروفیسر غوری نے بتایا کہ مورالز انہی کے یہاں مقیم ہیں اور انہیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے کہ رازدیو اس سے ملاقات کر لے۔ رازدیو نے دوسرے لوگوں کو بھی اس واقعے سے لا علم رکھنا مناسب نہ سمجھا اور تھوڑی دیر کے بعد پروفیسر غوری کو ساتھ لیے ہوئے ان سب کے پاس پہنچ گیا اور پھر اس نے پروفیسر غوری کے انکشافات ان کے سامنے دہرا دیے۔ کرنل فیروز کا چہرہ تجسس کا تصویر بن گیا۔ سبھی حیران ہوئے تھے۔ پھر اس سلسلے میں یہ گفتگو کی جانے لگی کہ اب کیا ہونا چاہیے۔ کرنل فیروز نے پروفیسر غوری سے سوال کیا، کیا وہ صرف 2 آدمی ہو سکتے ہیں پروفیسر جنہوں نے یہ کارروائی کی؟ کیا عرض کیا جا سکتا ہے کرنل؟ میرا خیال ہے آپ لوگ بھی چارلس مورالز سے مل لیجئے۔ رات کی ایک کافی میرے گھر ہو جائے تو پھر آپ ہمارے ساتھ ڈنر میں شرکت کیجئے، رازدیو نے پیشکش کی۔ اس وقت نہیں رازدیو، تم سمجھتے ہو پروفیسر چارلس میرے ہاں مقیم ہیں اور ہم آپ کو مجبور نہیں کریں گے، تو پھر یوں طے کیے لیتے ہیں کہ ڈنر کے بعد ہم لوگ وہاں پہنچ رہے ہیں۔ میں آپ کو ڈنر کی دعوت نہیں دے سکتا کیونکہ بالکل اتفاقی ملاقات ہے، پروفیسر غوری نے بے تکلفی سے کہا۔ آپ اس کا تصور بھی نہ کریں پروفیسر، پلیز، رازدیو نے کہا اور تھوڑی دیر کے بعد پروفیسر ان سے رخصت ہو گیا۔ سب کے چہرے تشویش کے آئینہ دار نظر آ رہے تھے۔ اس سلسلے میں بات چیت ہونے لگی۔ راؤ سکندر نے گارساں کے بارے میں رازدیو سے معلومات حاصل کی اور رازدیو نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، ہاں، یہی لوگ تھے جنہوں نے سب سے آخر میں اس نوارد خانے کو دیکھا تھا۔ گارساں ایک پراسرار شخصیت کا مالک تھا، لیکن میں نے کسی پر کوئی توجہ نہیں دی تھی اور اسے صرف ایک مہمان ہی کی حیثیت دی تھی، اور گارساں نے چمڑے کا وہ ٹکڑا بھی دیکھا تھا جس پر نقشہ کندہ تھا، جس پر نقوش کندہ تھے، لیکن تعجب کی بات ہے اس نے یہاں اس قسم کا کوئی اظہار نہیں کیا تھا۔ ان لوگوں کو بارہا آزمایا جا چکا ہے، لیکن ہم سادہ دل لوگ کبھی ان پر کوئی شبہ نہیں کرتے، راؤ سکندر نے تلخ لہجے میں کہا۔ خیر، یہ انفرادی بات بھی ہے، انہی میں سے چارلس مورالز بھی ہے تو، جس نے یہ اطلاع ہمیں دی ہے، رازدیو نے کہا اور راؤ سکندر منہ ٹیڑھا کر کے خاموش ہو گیا۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، یوں لگتا ہے رازدیو کہ یہ لوگ ہمیں پرسکون نہیں رہنے دیں گے، کوئی اور مہم ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ یقینی طور پر اگر ایڈمنڈ گارساں اس لاش کی تحقیقات کرنا چاہتا ہے اور اس نقشے کے ذریعے کہیں پہنچنا چاہتا ہے تو وہ جگہ گونڈا سوبارا کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتی، اور گارساں کو گونڈا سوبارا میں ہمارا آمنا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس بات پر سبھی چونک کر راؤ سکندر کو دیکھنے لگے تھے۔ رازدیو کی نگاہوں میں حیرت کے نقوش تھے۔ پھر اس کے ہونٹوں پر ہلکی مسکراہٹ پھیل گئی اور اس نے کہا، یار راؤ، یہ بات تو تم نے 16 آنے درست کہی ہے، واقعی ہم اس بات کو کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں؟ وہ گڈ، ویری گڈ کرنل، میں آپ کو بھی اس مہم کی دعوت دیتا ہوں اور غزال بیٹے تمہیں بھی یقینی طور پر۔ ہمیں اس سلسلے میں خاموشی نہیں اختیار کرنی چاہیے۔ بات اگر میرے نوارد خانے سے کسی چیز کی چوری ہو جانے کی ہوتی تو شاید میں اسے نظر انداز کر دیتا، لیکن ہمارے سامنے ایک زندہ وجود بھی موجود ہے جس کا نام قندیل ہے اور جو ان تمام واقعات سے براہ راست تعلق رکھتی ہے، اور ہم قندیل سے براہ راست تعلق رکھتے ہیں۔ کیسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے ان حالات کو؟ بلکہ ایک طرح سے تو ہمیں ایڈمنڈ گارساں کا شکر گزار بھی ہونا چاہیے کہ اس نے یہ لاش چوری کر کے ہمارے ذہنوں میں یہ تحریک پیدا کر دی۔ راؤ، میں تم سے بالکل متفق ہوں، یقیناً ہمیں ایسا ہی کرنا ہوگا۔ واہ، لطف آ جائے گا، خدا کرے
قندیل درست رہے اور ہمیں اس کی طرف سے کوئی تشویش نہ ہو۔ بہرطور اس مسئلے کو حل تو کرنا ہی ہے، اور ڈنر کا وقت بھی نکلا جا رہا ہے۔ ہمیں ڈنر کے بعد کافی پروفیسر غوری کے یہاں پینی ہے، کرنل فیروز نے ہنستے ہوئے کہا۔ یقیناً کرنل، آئیے ڈنر کر لیا جائے، رازدیو نے کہا، اور اس کے بعد وہ ڈنر روم میں پہنچ گئے۔ جلدی جلدی کھانا کھایا گیا۔ قندیل حیرت انگیز طور پر پرسکون تھی اور ہنستی مسکراتی نظر آ رہی تھی۔ اس بات نے ان لوگوں کو کافی تقویت بخشی تھی، ورنہ سب سے اہم مسئلہ یہی تھا کہ لکڑی کے زیورات کے حصول کے بعد اس پر کوئی خاص رد عمل ظاہر نہیں ہوا تھا، اور ابھی وہ معاملہ بالکل تاریکی میں ہی تھا کہ قندیل نے وہ زیورات کیسے پائے اور انہیں حاصل کرنے کے بعد اس سے کیا نتیجہ اخذ کیا یا اس پر کیا رد عمل ہوا۔ بہرطور ڈنر کے بعد وہ سب پروفیسر غوری کی رہائش گاہ کی جانب چل پڑے تھے۔ پروفیسر غوری، بھرت چندر اور چارلس مورالس ان لوگوں کا انتظار کر رہے تھے۔ ہمیں کچھ دیر ہو گئی شاید، رازدیو نے کہا۔ نہیں، ہم لوگ مسترب تھے، خاص طور سے پروفیسر چارلس، جنہوں نے خود کو مجرم سمجھنے کا طے کر لیا ہے، پروفیسر غوری نے کہا۔ کیا مطلب؟ یہ اس احساس سے سخت متاثر ہیں کہ وہ گارساں کے ساتھ آپ سے ملے تھے۔ نہیں پروفیسر، بلکہ معاملہ اس کے برعکس ہے۔ ہم تو آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں ایک بڑی الجھن سے نجات دلا دی، ورنہ ہم اسی الجھن میں گرفتار رہتے کہ لاش چرانے والے کون ہیں اور ان کا مقصد کیا ہو سکتا ہے۔ آپ کے اس انصاف نے تو ہمیں اس الجھن سے نجات ہی دلا دی ہے، رازدیو نے کہا۔ مجھے گارساں کی اس حرکت کا دکھ ہے، چارلس مورالس نے کہا۔ مسٹر گارساں کا موقف ہمارے سامنے آ چکا ہے۔ انہوں نے اپنے مقصد کے حصول کے لیے ایک انسانی زندگی کا خاتمہ کر کے اپنی مجرمانہ ذہنیت کے بارے میں بتا دیا ہے، اور ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی ہوگی۔ میں نے تو بہت سے لوگوں کو آزادانہ طور پر اپنے اس نوارد خانے کی سیر کرائی ہے، اور کبھی اس خوف کا شکار نہیں رہا کہ کوئی یہاں سے کچھ چرانے کی کوشش کرے گا، ورنہ شاید یہاں کے انتظامات مختلف ہوتے اور مسٹر گارساں یہاں داخل ہو کر آسانی سے باہر نکل نہ پاتے۔ لیکن مسٹر چارلس، ہم نے ان کاوسوں کو صرف شوق تک محدود رکھا ہے۔ میں اور میرا دوست راؤ سکندر نہ جانے کہاں کہاں آوارہ گردی کرتے رہے تھے، لیکن ہم نے خزانے کبھی نہیں تلاش کیے، کیونکہ ہمارے آبائی خزانے اتنے وسیع ہیں کہ ہم انہیں ہی خرچ کرنے کا صحیح راستہ دریافت نہیں کر پائے۔ اگر گارساں ہم سے یہ کہتا کہ وہ اس لاش کے پاس ملنے والی تحریر کے بارے میں کوئی اندازہ لگا چکا ہے یا ان نقوش سے کوئی مقصد اخذ کر چکا ہے، تو شاید ہم خود وہ تحریر، اس کی تمام مطلوبہ چیزیں اس کے حوالے کر کے کہتے کہ ہمیں بھی اس تحقیق میں شریک کر لے۔ ہم اسے شاید یہ پیشکش بھی کر دیتے کہ اگر اس کوشش سے اسے کوئی خزانہ دریافت ہو سکتا ہے تو وہ اپنا شوق پورا کرے، ہم اپنے تجسس کا شوق پورا کریں گے۔ مگر اس مجرمانہ ذہنیت کا کیا کیا جائے جس نے ایک زندگی سے کھیلنے میں بھی عار نہ سمجھا۔ اور اب مسٹر چارلس، یہ ضروری ہو گیا ہے کہ گارساں کے راستے روکے جائیں اور ہم اپنے ایک ساتھی کی موت کا حساب۔ یہ کام پولیس کے حوالے بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ ایک کارروائی ہوگی جس میں ظاہر ہے کہ پولیس اس شوق سے دلچسپی نہیں لے سکے گی جو ہمارے دل میں ہے، اور گارساں کو صحیح جگہوں پر تلاش نہیں کیا جا سکے گا۔ ہم اپنے طور پر ابھی کوئی فیصلہ نہیں کر پائے ہیں، لیکن مسٹر چارلس، گارساں آسانی سے اس جگہ تک نہیں پہنچ سکے گا جہاں سے وہ اپنا مقصد پا سکے۔ ہاں، اسے ہماری مدد ضرور کرنا پڑے گی اس راز کے حل کے سلسلے میں۔ اس نے اپنی گردن میں خود ایک پھندہ ڈال لیا ہے، اور آپ دیکھیے گا کہ وہ پھندہ کس طرح اسے مہنگا پڑتا ہے۔
رازدیو کا لہجہ کسی قدر تلخ ہو گیا تھا، لیکن پھر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ یہ باتیں چارلز کے لیے نہیں تھی، یہ تو صرف اس کے مقصد کا اظہار تھا۔ پروفیسر غوری نے پرخیال انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، بہرطور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گارساں ہم میں سے نہیں ہے۔ ہم تحقیق کے رسیا اس بات سے بہت خوش ہوتے ہیں کہ وہ اپنی واقفیت کا اظہار ہم پر کر دیتا اور ہم سے کوئی معاہدہ کر لیتا، لیکن خیر یہ الگ الگ موضوع ہے۔ مسٹر چارلز اپنے طور پر ان حقیقتوں کو بتانے کے لیے یہاں آئے اور انہوں نے اپنا فرض پورا کیا۔ ہم خلوص دل سے مسٹر چارلز کا شکریہ ادا کرتے ہیں، راؤ سکندر نے کہا۔ چارلز خاموش تھا۔ تھوڑی دیر تک ایک خاموشی طاری رہی، پھر اس نے کہا، گارساں کے ساتھ سیسل براؤن ہے، اور میں ایک بات پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ گارساں نے اپنے لیے کچھ اور بھی مددگار طلب کیے ہوں گے، اور وہ اگر اس مہم کو سر انجام دینے کا ارادہ رکھتا ہے تو یقینی طور پر تنہا نہیں ہوگا، اور اگر آپ لوگ اس کا تعقیب کرنا چاہیں تو میری طرف سے صرف ایک دوستانہ مشورہ ہے کہ اپنے آپ کو مضبوط اور محتاط رکھیں۔ جو شخص ایک انسانی زندگی سے کھیل سکتا ہے وہ اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے اور بھی بہت کچھ کر سکتا ہے۔ راؤ سکندر اور رازدیو کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ رازدیو نے مسکراتے ہوئے کہا، موت و زندگی کا کھیل ہمارا آبائی کھیل ہے مسٹر چارلز مورالز، اور ہم لوگ یہ کھیل بہت کھیلتے رہے ہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ اس کے بعد ہم نے نئی زندگی اپنا لی، لیکن اگر مسٹر ایڈمنڈ گارساں ایک بار پھر ہمیں ہماری جوانی یاد دلانا چاہتے ہیں تو ہمیں جوان ہونے میں کوئی اعتراض نہیں۔ رازدیو کی اس بات پر سبھی مسکرا دیے۔ بہرطور بعد کا ماحول خوشگوار ہو گیا تھا۔ یہ پروگرام یہاں ترتیب نہیں پا سکا کہ انہیں آئندہ کیا کرنا ہے۔ بات صرف چارلز مورال سے ملاقات کی تھی اور اس کے لیے پروفیسر غوری نے درخواست کی تھی، چنانچہ یہ سب چلے آئے تھے۔ کافی دیر تک یہ نشست جاری رہی۔ اس کے بعد سب وہاں سے واپس پلٹ پڑے۔ رازدیو کی کوٹھی میں سکون اور سناٹا تھا۔ کوئی ایسی اہم بات نہیں تھی جو قابل ذکر ہوتی۔ ان سبھی کو ہر وقت قندیل کی فکر رہی تھی، اور یہ وسوسے ان کے دل میں جاگ اٹھے تھے کہ کہیں قندیل کی کیفیت پھر سے خراب نہ ہو جائے۔ چنانچہ واپسی میں انتہائی دبے پاؤں ایک بار قندیل کے کمرے کا جائزہ لیا گیا۔ وہ سکون کی گہری نیند سو رہی تھی، چنانچہ یہ لوگ بھی پرسکون ہو گئے۔ دوسرا دن معمول کے مطابق گزرا۔ اس موضوع پر کوئی خاص بات نہیں ہوئی تھی۔ پولیس کے چند افسران نے رازدیو سے ملاقات کر کے ملازم کی موت کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کیں، لیکن یہ بات پہلے ہی طے ہو چکی تھی کہ پولیس کو ان راستوں پر ڈالنا بے مقصد ہی ہوگا۔ چنانچہ اس سلسلے میں اسے اپنی کارروائی کرنے دی جائے اور یہ لوگ جو کچھ کریں اپنے طور پر ہی کریں۔ ہر شخص کے ذہن میں اپنے اپنے طور پر خیالات تھے۔ اس سلسلے میں سب سے عجیب پوزیشن بیچارے کرنل فیروز کی تھی۔ رازدیو اور راؤ سکندر تو براہ راست ان معاملات میں ملوث تھے، لیکن کرنل فیروز صرف دوستی کے جذبوں سے مغلوب ہو کر ان کے معاملے میں الجھ گئے تھے۔ اسی رات غزال نے اس سلسلے میں کرنل فیروز سے گفتگو کی اور کہنے لگا، ڈیڈی، میں کچھ عجیب سی کیفیت محسوس کر رہا ہوں، خاص طور پر آپ کے سلسلے میں۔ کیا؟ کرنل فیروز اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگے۔ آپ کو ان تمام الجھنوں میں خاصی مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ اگر ایک بیٹے کی حیثیت سے میں اتنا بھی نہ جان سکوں تو اپنے آپ پر کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ کرنل فیروز نے مسکراتی نگاہوں سے غزال کو دیکھا اور کہنے لگے، بیٹے، اگر اپنے آپ کو بہت زیادہ تجربہ کار سمجھنے لگے ہو تو میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہے۔ تجربہ تو عمر کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ نوجوانی میں لاکھوں تجربات کر لیے جائیں، پھر بھی کچھ پہلو تسنا ہی رہ جاتے ہیں۔ میں سمجھا نہیں ڈیڈی۔ میں تمہیں سمجھا ہی رہا ہوں۔ تم یقینی طور پر یہ سوچ رہے ہو
کہ میں صرف تمہاری وجہ سے ان معاملات میں ملوث ہوا ہوں۔ ہاں ڈیڈی، میرا یہی خیال ہے۔ تو بالکل درست خیال ہے۔ میں نے تمہیں بچپن سے پالا پوسا، تمہاری تمام تکلیفوں اور راحتوں کا شریک کار رہا۔ اب اگر ایک معاملے میں تم الجھ گئے ہو تو ایک باپ کی حیثیت سے تمہارا ساتھ کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ تھوڑی سی خود غرضی بے شک میرے اندر بھی ہے، مثلاً کہ اگر تم قندیل کا خیال چھوڑ کر یہ سوچو کہ زندگی کے راستے بہت مشکل ہوتے ہیں اور کسی ایک شخصیت کے لیے پوری زندگی ضائع نہیں کر دی جاتی، تو میں بھی تمہاری سوچوں میں شریک ہو جاؤں گا اور تم سے کہوں گا کہ تمہارا یہ سوچنا درست ہے۔ لیکن اگر دل کی لگی اس حد تک آگے بڑھ گئی ہے کہ تم زندگی کا آغاز اسی وقت کرو گے جب قندیل کا مسئلہ حل ہو جائے گا، تو ایک باپ کی حیثیت سے اپنے بیٹے کا ساتھ میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ تم تو اپنے دل سے مجبور ہو، تو میں اپنے دل سے مجبور ہوں۔ ہاں، اگر اب تم نے یہ گفتگو شروع کر ہی دی ہے تو مجھے اپنے آخری الفاظ بھی دے دو۔ جی ڈیڈی، میں سمجھا نہیں، غزال نے کسی قدر شرمسار لہجے میں کہا۔ قندیل کے بغیر زندگی گزار سکو گے؟ یہ فیصلہ کر سکو گے کہ تمہارے پاس ضائع کرنے کے لیے وقت نہیں ہے؟ غزال کی گردن جھک گئی۔ چند لمحات خاموش رہ کر اس نے کہا، میں آپ کی خوشامد نہیں کروں گا ڈیڈی، بس اتنا کہوں گا کہ بلا شبہ آپ ایک منفرد باپ ہیں، اور شاید ہی کسی کو اتنا سچا ساتھی باپ کی حیثیت سے ملا ہو۔ ڈیڈی، قندیل کے لیے میں زندگی کی آخری سرحد تک جانے کو تیار ہوں۔ میں اس مسئلے کو خالصتاً عشق کا مسئلہ نہیں کہہ سکتا۔ بس یوں سمجھیے کہ میرے دل کے تار کسی طور قندیل سے بندھے ہوئے ہیں، اور جب بھی عقل سے کام لے کر یہ سوچتا ہوں کہ ان تمام کاوسوں کا نتیجہ کیا ہوگا، تو میرا ذہن میرا ساتھ چھوڑ دیتا ہے اور دل صرف ایک بات کہتا ہے کہ قندیل نہیں تو اس دنیا میں کچھ نہیں۔ بہت اچھا کیا تم نے اپنی دل کی کیفیات مجھ سے آگاہ کر کے، لیکن ایک تجربے کار انسان کی حیثیت سے میں کچھ اور باتیں بھی تمہیں سمجھا دینا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ تمہیں آسانی ہو۔ قندیل ایک پراسرار وجود ہے، اور میں جانتا ہوں کہ ان شریف لوگوں نے اس کے بارے میں جو کچھ کہا ہے غلط نہیں ہے۔ پھر بہت سے مشاہدات ہمارے سامنے بھی آ چکے ہیں۔ یہ پراسرار وجود کیا کہانی رکھتا ہے اس کا فیصلہ تو ابھی ناممکن ہی ہے، لیکن اس بات کے امکانات ہیں کہ یہ اپنی حقیقتیں پانے کے بعد اس دنیا سے بالکل منحرف ہو جائے۔ ان حالات میں تمہارے دل کی لگی کیا گل کھلائے گی، اس بارے میں سوچا ہے؟ نہیں ڈیڈی، اور یہ سوچ کر اپنے ذہن کو پراگندہ نہیں کرنا چاہتا۔ گویا اندھے راستوں پر دوڑنے کا فیصلہ کر چکے ہو تم؟ ہاں ڈیڈی، زندگی میں نے ایک ہی فیصلہ کیا ہے، اور میرا خیال ہے اس سلسلے میں مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، میں تمہارا دل کبھی نہیں توڑوں گا، بلکہ میں خود بھی تمہارا ساتھ دوں گا، اور اس مسئلے میں تمہیں ایک لمحے کے لیے بھی تنہا نہیں چھوڑوں گا، تاکہ اگر کہیں مایوسیوں کے ہاتھوں نڈھال ہو کر تم گر پڑو تو کم از کم میں تمہیں سہارا دے کر وہاں سے اٹھا سکوں۔ غزال گردن جھکائے خاموش بیٹھا رہا، اور کرنل فیروز اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ پھر دفتن ہی کرنل فیروز کا گھن گرج والا قہقہہ گونج اٹھا، اور غزال چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ واہ بیٹے واہ، وادی عشق میں پہلے قدم پر ہی اتنی پریشانی اور اداسی طاری ہو گئی تم پر؟ ناکامی کا تصور اس وقت تک ذہن میں نہ آنے دو جب تک ناکامی اپنی آخری شکل اختیار کر کے سامنے نہ آ جائے۔ ہو سکتا ہے ناکامیوں کا وجود ہی نہ ہو۔ غزال کے چہرے پر حیرت اور مسرت کی لہریں پھیل گئیں۔ اس نے مسرور انداز میں کہا، ڈیڈی، کیا آپ کچھ پر امید ہیں اس سلسلے میں؟ 100% پر امید ہوں بیٹے۔
محبت نے تو پتہ نہیں کیا کیا گل کھلائے ہیں، یہ تو ایک بہت چھوٹا سا معاملہ ہے۔ اپنے آپ کو پرعزم بناؤ، مضبوط رکھو اور یہ بات دل میں بٹھا لو کہ جو کچھ ہوگا تمہاری پسند کے مطابق ہوگا۔ ڈیڈی، میں کس زبان سے آپ کا شکریہ ادا کروں؟ آپ نے ہمیشہ مجھے عزم اور حوصلے بخشے ہیں اور میں آپ ہی کی رہنمائی میں اپنی شخصیت تشکیل کر پایا ہوں۔ کرنل فیروز ہنسنے لگے، پھر بولے، ایک فوجی سے تم کبھی بزدلی کی توقع مت رکھنا، کیا سمجھے؟ اور تم خود ایک فوجی ہی کے بیٹے ہو۔ غزال مسکراتا رہا اور پھر اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، ہاں ڈیڈی، میں ایک فوجی کا بیٹا ہوں اور مجھے اس پر فخر ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد غزال کرنل فیروز کے پاس سے اٹھ گیا۔ کرنل فیروز سے ہونے والی اس گفتگو نے اس کے ذہن سے الجھنوں کی ساری گرد صاف کر دی تھی اور وہ اب کافی مطمئن ہو گیا تھا، اور اس وقت نہ جانے کیوں اس کا جی قندیل سے ملنے کو چاہا اور وہ قندیل کے کمرے کی جانب چل پڑا۔ اس کا اندازہ تھا کہ قندیل سو رہی ہوگی، لیکن کمرے میں اس نے تیز روشنی دیکھی، اور جب اس نے کمرے میں جھانک کر دیکھا تو اسے ایک دم سے ذہنی جھٹکا سا لگا۔ قندیل کی کیفیت آج پھر کچھ مختلف سی تھی، اور وہ زمین پر آلتی پالتی مارے بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے سامنے لکڑی کی ایک صندوقچی رکھی تھی، جس میں وہی لکڑیوں کے ٹکڑے موجود تھے جو لاش کے جسم پر زیور کی شکل رکھتے تھے۔ قندیل ان ٹکڑوں کو آپس میں بجا بجا کر انہیں مختلف حصوں میں تقسیم کر رہی تھی اور زمین پر ایک عجیب سی شکل بنا رہی تھی۔ غزال نے دروازے کو تھوڑا سا دھکیلا اور پھر اندر داخل ہو گیا، لیکن قندیل کو اس کے قدموں کی چاپ بھی محسوس نہ ہوئی تھی۔ وہ بدستور سر جھکائے اپنے کام میں مشغول رہی اور غزال گہری نگاہوں سے اس کی اس مصروفیت کا جائزہ لیتا رہا۔ تبھی قندیل نے مسکراتے ہوئے گردن اٹھائی اور غزال کا دل دھک سے ہو گیا۔ قندیل کی آنکھیں سونے کی مانند چمک رہی تھیں اور اس کے ہونٹوں پر ایک انتہائی بھیانک مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے اسی انداز میں غزال کو دیکھتے ہوئے کہا، سن رہے ہو یہ آوازیں؟ سن رہے ہو؟ محسوس کر رہے ہو انہیں؟ دیکھا کیا کہہ رہے ہیں وہ ہاں ہاں، تمہاری آواز مجھ تک آ رہی ہے سامپورایا۔ آکو سنا لاؤ، ماشا ساؤ، پایا پیاؤ، ہویرا ہویرا ہویرا۔ قندیل کی آواز بھیانک ہوتی جا رہی تھی اور اس کی گونج پورے کمرے میں ابھر رہی تھی۔ غزال کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ قندیل ایک لمحے کے لیے رکی، جیسے کچھ سن رہی ہو، پھر وہ گردن ہلا کر بولی، ہویرا ہویرا۔ اس کے بعد اس نے گردن جھکا لی، بال اس کے خوبصورت چہرے پر بکھر گئے۔ غزال سکتے کے عالم میں کھڑا تھا۔ قندیل کا یہ روپ اس کے لیے اجنبی نہیں تھا، لیکن اسے قندیل جیسی شگفتہ مزاج اور سوسل لڑکی کو اس کیفیت میں دیکھ کر شدید رنج ہوتا تھا، اور وہ اس الجھن کا شکار ہو جاتا تھا کہ اس کا یہ مرج درست بھی ہوگا یا پھر نہیں۔ قندیل سے متعلق جو کہانی اس نے سنی تھی وہ اس کی سمجھ میں بھی نہیں آئی تھی، لیکن وہ اسے جھٹلا بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ یہ کہانی راؤ سکندر نے سنائی تھی جو قندیل کا وارث تھا۔ وہ خود ان لوگوں میں اس لیے شامل ہو گیا تھا کہ کسی قیمت پر قندیل کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، اور اس نے فیصلہ کیا تھا کہ جب وہ لوگ اپنی احمقانہ کاوشوں میں ناکام ہو جائیں گے تو پھر وہ خود قندیل کے علاج کی ذمہ داری قبول کرے گا اور اسے ملک سے باہر لے جائے گا۔ خواہ کچھ بھی ہو جائے، وہ قندیل کا آخری دم تک ساتھ دے گا۔ قندیل اسی طرح بیٹھی رہی، پھر اس نے گردن جھٹکی اور چونکے ہوئے انداز میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اب اس کی آنکھوں کی کیفیت درست ہو گئی تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، مجھے سہارا دو غزال۔
اس نے اپنا ہاتھ بلند کیا اور غزال بڑی چاہت سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے سہارا دیتے ہوئے مسیری تک لے آیا۔ وہ کون ہے غزال؟ وہ مجھے کیوں پکارتے ہیں؟ اور غزال، مجھے یہ بتاؤ، وہ کون ہے؟ کون ہے وہ؟ تو دوستوں، آپ نے سنی آج کی کہانی۔ آخر کون ہیں وہ لوگ جو قندیل کو پکارتے ہیں؟ کیا غزال اس کے سوالوں کا جواب دے پائے گا، یا پھر قندیل خود اپنے اوپر سے اپنا راز بتائے گی، یا پھر کچھ اور انہونی ہوگی قندیل کے ساتھ؟ جاننے کے لیے بنے رہیں میرے اس چینل میں۔ اسے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک اور نئی اور اچھی ایپیسوڈ، دلچسپ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔